السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی قدر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دعا دے آداب، اس دی اہمیت، فرضیت، فضیلت دے حوالے نال اور سنت مطابق کس طرح دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منگنی ہے، اس حوالے نال چند گزارشات بیان کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک دے اندر کیتی گئی ہر دعا اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے اور دنیا دار الامتحان بھی ہے اور دار الابتلاء اور آزمائش بھی ہے. دنیا کائنات دی ہر چیز عارضی، فانی اور ختم ہونے والی. آخرت دے اندر دو ٹھکانے نے، جنت ہے یا جہنم ہے. اس تو بعد انسان یا حقیقی طور تے کامیاب ہو کے جنت دا وارث بنے گا یا ناکام ہو کے جہنم دا ایندھن اور بالن بنے گا. اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو جنت دا وارث بنائے اور ہمیشہ اللہ پاک دی ذات کو حسن ظن رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جنت دے حوالے نال چند گزارشات بیان کرنا چاہنا اور تساں احباب دے اندر جنت دا شوق اور ذوق پیدا کرنا چاہنا کہ دنیا اندر مشکلات اندر، تنگی اندر، ترشی اندر، غربت اندر، فقر اندر، فاقے اندر انسان زندگی گزار دے، لیکن کسی بھی موڑ تے آ کے اپنی جنت دا سودا نہ کرے، جنت نو محفوظ رکھے، اپنے جنتی راستے نو محفوظ رکھے.
کہ میں جنت دے اندر پہنچنا ہی پہنچنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میرا ہدف ہے۔ اسی لوگ ذکر سنے ہیں جنت دا، لیکن دل اندر وہ جذبہ و شوق نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے دل اندر شوق اور جذبہ سی۔ شروع اندر اس حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کہ صحابہ کرام دے اندر جنت دا کتنا شوق سی، کیونکہ صحابہ کرام دا ایمان اور عقیدہ بن چکیا سی، اور حضور نے بھی فرمایا کہ جو ہی لوگ جنت دے اندر پہنچن گے دنیا دے سارے دکھ اور سارے غم بھول جان گے، دنیا دی ازمائشاں، دنیا دی تکلیفاں جنت دے اندر جان تو بعد سب کچھ بھول جائے گا۔ لیکن اسی ساری خواہشات، ساری ضروریات اور ہر قسم دی آسائش اور فراوانی دنیا تے ہی چاہنے ہیں کہ دنیا تے ہی مل جائے، دنیا تے ہی لب جائے، ہر سہولت میرے کول ہوئے، ہر آسانی میرے کول ہوئے، ہر فراوانی میرے کول ہوئے۔ جبکہ ایک مومن مسلمان بندے دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا تے میں کسی چیز تو کھان پین تو کسی سہولت تو محروم بھی ہاں، انشاءاللہ اللہ جنت دے اندر دے کے عطا کر کے یہ ضرورت بھی پوری فرما دیں گے۔ میں فلاں کام جنت دے اندر جا کے کرانگا، ساڑھے زبان تے دل دے تصورات دے اندر جنت دا بہت گھٹ خیال آندا ہے، جنت دا تذکرہ ساڑھی زبان تے بڑا کم ہوندا ہے آپس دے اندر گفتگو اندر۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت دے بہت شوقین سن۔ آج دے جمعے اندر شوق جنت دا صحابہ کرام اور تعارف جنت دا انشاءاللہ اور جنت دے حوالے نال ہی گفتگو جاری رہے گی۔ اب آپ توجہ رکھن اور اپنی اصلاح کرن دی کوشش بھی کرن، اور جنت دے اندر جان دا حتمی پلان اور حتمی پروگرام بھی بنانا چاہیے کہ میں جنت تے جانا ہے۔ راستے تے بڑی بڑی خرافات آن گیاں، بڑے بڑی رکاوٹاں آن گیاں، کدے گناہ دی باڑ، کدے بدکاری دی باڑ، کدے سود دی باڑ، کدے جناب مختلف قسم دے ہتھ کنڈے جنت تو روکن دے۔ لیکن مومن مسلمان دا ہدف، ٹارگٹ اور اینڈ جنت ہی ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں، جنت تو علاوہ کچھ نہیں۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنتی گروہ دا تذکرہ اس آیت اندر فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے جنتیاں دے جنت جان دا ایک انداز بیان کیتا اور اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ 24واں پارہ سورہ زمر، اللہ پاک فرماتے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نے جدو انہاں لوگانوں اہل تقوی نو اہل ایمان نو جنت دی طرف ایک گروہ نو ہاکیا جائے گا، چلایا جائے گا کہ جاؤ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس گروہ نو چلایا جائے گا، ہاکیا جائے گا، بلایا جائے گا جنت دی طرف، حتی اذا جاؤہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چلدیاں جنتی گروہ حتیٰ کہ جنت دے دروازے دے سامنے آئے گا، وفتحت ابوابہا، جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا جنتی لوگاں واسطے۔ جنت دا دروازہ کھولن تو بعد وقال لهم خزنتها سلام
علیکم. توجہ کرنا ایک ایک لفظ تے توجہ کرنا, سمجھن دی کوشش کرنا. جنت دے تصورات کو اپنے ذہن اندر رکھنا جو میں پیغام دینا چاہنا. اللہ پاک فرماتے ہیں جنتی گروہ نو چلایا جائے گا کہ جاؤ جنت دے اندر چلے جاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں جدو جنتی لوگ جنت دے دروازے دے سامنے آن گے تے جنت دے دروازے دے سامنے دربان جنت کھڑے ہون گے, چوکیدار کھڑے ہون گے. تے پتہ ہے کدو دے کھڑے ہون گے, جدو دی جنت بنی ہے, جدو دا دروازہ بنی ہے, این جنت دے سامنے کھڑے ہون گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا. وہ کتنا دروازہ جنت دا, او دی چوڑائی کتنی, او دی لمبائی کتنی, مختلف قسم دی روایات نے. آئیے توجہ کرنا, میں جو بات سمجھانا چاہنا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جنت دا دروازہ چوکیدار دربان جنت کھول دے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ علیکم, اے جنتیوں تواڈے تے سلام ہوئے. فرشتے سلام کرن گے, دربان جنت سلام کرن گے. سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. جمدیوں تواڈے تے سلام ہوئے, بڑے چنگے لوگ جے. طیبتم خوش آمدید, ویلکم. طیبتم بہترین سلام ہوئے. طیبتم اچھا سلام ہوئے. طیبتم تواڈا آنا قبول ہوئے. طیبتم سلام علیکم. طیبتم فادخلوها خالدین. اے جنتیوں جنت دے اندر داخل ہو جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت دے اندر چلے جاؤ. آؤ لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا, جنت دا سودا نہ کرنا کسے گناہ دے نال. جنت اپنا ہدف رکھنا, جنت اپنا ٹارگٹ رکھنا. اپنے دل دے اندر جنت دا شوق پیدا کر. کتنا شوق ہے صحابہ کرام دے اندر. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر. توجہ کرنا, غزوہ بدر جس غزوے دے اندر, جس جہاد دے اندر, جس جنگ دے اندر اللہ پاک نے آسمانہ تو فرشتیاں نو نادر فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بدر دا مقام یاد کرو جدو صحابہ کرام کمزور سن, صحابہ کرام گنتی اندر تعداد اندر کم سن. میں رب نے آسمانہ تو فرشتے نازل فرمائے. اے غزوہ بدر, جہاد بدر, غزوہ بدر. توجہ کرنا, نبی پاک دے ایک صحابی حضرت سیدنا عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے سامنے موجود نے. نبی پاک صحابہ کرام دے دستے بنا رہے نے, تیار کر رہے نے کہ پہلے اے صحابہ جنگ تے جان گے, پھر بعد اندر اے دستہ جائے گا, پھر بعد اندر اے دستہ جائے گا. جنگ بدر دا مارکا لگ چکے ہیں, میدان بدر سج چکے ہیں. سیدنا عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جیب دے اندر کھجوراں نے, کھجوراں کھا رہے ہیں. حضرت عمیر انصاری نبی پاک دے قریب ہوئے تے پوچھتے نے محبوبہ جی عمیر انصاری, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس مارکے دے اندر شریک ہو جاواں, اس جہاد دے اندر میں شریک ہو جاواں, اگر بدر دے مقام دے اندر میں شریک ہو جاواں, اے میرے محبوبہ میں لڑدیاں شہید ہو جاواں, محبوبہ مینوں کی ملے گا؟ آقا کائنات فرماندے نے عمیر انصاری سن لے, اگر اس مارکے دے اندر, اس جہاد دے اندر, اس لڑائی دے اندر, مقام بدر دے اندر تو لڑدا شہید ہو جائے, کل قیامت والدن اللہ تیری میری جنت دے اندر ملاقات کرائے گا, اللہ پاک تینو جنت دے گا. عمیر انصاری نے اینج کھجوراں سٹیاں تے عربی اندر آمدے نے
اے عمیر انصاری کہ دے کھجوراں کھاندا کھاندا جنت تو لیٹ نہ ہو جائے، چل جہاد دے اندر چل، چل اس مارکے دے اندر چل۔ جو میں پیغام دینا چاہنا صحابہ کرام دے دل دے اندر جنت دا بڑا شوق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ آؤ لوگوں، اے میں تنوں پیغام دینا چاہنا کہ نماز چھڑ کے جنت تو دور نہ ہو جانا، کہ دین نو چھڑ کے جنت تو دور نہ ہو جانا۔ جنت اپنا ٹارگٹ بنا، جنت اپنا شوق بنا۔ آئیے ایک دو اور صحابہ دے واقعات بیان کرنا چاہنا، انہاں دے دل اندر جنت دا کتنا شوق ہے۔ صحابہ دنیا تو بیزار ہو چکے ہیں، انہاں دے دل اندر دنیا دا پیار نہیں، انہاں دے دل اندر جنت دا شوق ہے، انہاں دا ہدف جنت ہے، انہاں دا ٹارگٹ جنت ہے۔ توجہ کر دے جانا، اے جنگے احد دے پہلے جنگے بدر دا واقعہ، اے جنگے احد دا واقعہ نبی پاک دا ایک پروان ہے جدا نا سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ایک لت دے وچوں جناب معذور نے لنگڑے نے ایک لت دے وچوں لنگا کے چلدے نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ تے جنگے احد دا مقام ہے۔ نبی پاک دے کول تشریف فرمانے کہنے لگے اے میرے محبوبہ جے میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں کیا جنت دے اندر میں صحیح ٹنگاں نال جاواں گا؟ کیا جنت دے اندر میں صحیح چل سکاں گا؟ کیا جنت دے اندر میری ٹور صحیح ہو جائے گی؟ نبی پاک فرماتے نے ہاں اے عمر بن جموح جے جنگ احد دے اندر تو شہید ہو جائے جنت دے اندر رب تیریاں لتاں صحیح کر دے گا، تیری ٹور صحیح ہو جائے گی، لنگڑا پن ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ احد دے اندر شریک ہوئے نے تے لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گئے، بڑے انہاں تے زخم آئے۔ نبی پاک دے سامنے جدو انہاں دی لاش نو پیش کیتا گیا آپ فرماندے نے صحابہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں عمر بن جموح نو جنت دے اندر صحیح ٹنگاں دے نال ٹردا آپ ویکھیا ہے۔ جنت دے اندر صحابہ دا شوق جنت ہے، صحابہ دا ٹارگٹ جنت ہے۔ تو اور میں سارا کوئی دنیا ہی سمجھ کے بہ گیا، لوگوں دنیا دکھاں دے اندر بھی گزر جاندی ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا لوگاں دی جھونپڑیاں دے اندر بھی گزر جاندی ہے۔ اے دنیا دی زندگی لوگاں دی دکھاں سکھاں دے اندر غماں دے اندر گزر جاندی ہے، لیکن کدے بھی جنت دا سودا نہ کرنا، جنت نو بیچ نہ دینا، کہ جنت تو پیچھے نہ رہ جانا۔ اللہ پاک فرماتے نے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ آئیے ایک عجیب و غریب واقعہ سنانا چاہنا کہ صحابہ کرام تے صحابیات دے دل دے اندر جنت دا کتنا شوق ہے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک مرگی والی عورت آئی ہے نبی پاک دے کول، اس نو مرگی دی بیماری پیندی ہے، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے دعا کرو میری بیماری ٹھیک ہو جائے اے میرے محبوبہ۔ تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، توجہ کرنا، نبی پاک فرماتے نے ان شئت صبر دے والا کل جنہ، توجہ کرنا
اس حدیث نے ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ صحابہ کرام جنت دے کتنے شوق سے رکھتے سن، صحابیات دے دل دے اندر جنت دا کتنا شوق ہے، دنیا دا شوق نہیں، دنیا دی محبت دا شوق نہیں، دنیا دی دولت دا شوق نہیں، دنیا دی زندگی دا شوق نہیں، دنیا تے رہن دا شوق نہیں، دنیا دی عیاشی دا شوق نہیں، دنیا دے مال و متاع دا شوق نہیں، صحابہ کرام دے دل دے اندر اللہ پاک دی جنت دا شوق ہے۔ نبی پاک فرماتے نے بی بی ان شئت صبرت ولکل جنہ، اگر اس بیماری دے اندر تو صبر کر لوے تے اللہ پاک تینوں جنت عطا کرے گا، وَإِنْ شئت أَنْ تَوْكُلْ اللَّهَ، جے تو چاہنی ہے کہ میں دعا کراں أَنْ يُعَافِيَكَ، میں اللہ کو دعا کرنا اللہ پاک تینوں شفا عطا کرے گا۔ اینج بی بی تھوڑی دیر سکتہ تاری ہویا، تھوڑی دیر خاموشی رہی تے تھوڑی دیر بیر آمدی محبوبہ دعا رہن دو، میں اسے بیماری اندر مر جاواں گی، اسے بیماری اندر میں صبر کراں گی، جنت دا وعدہ پکا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے ان شئت صبرت ولکل جنہ، اگر تو بیماری اندر صبر کر جائے ہو لوگو، بیماری تو گھابر کے اپنے عقیدے دا سودا کرنے والے، بیماری تو پریشان ہو کے نمازاں چھڈن والے، بیماری تو پریشان ہو کے دین تو دور ہون والے، بیماری تو پریشان ہو کے عقیدہ توحید تو منحرف ہون والے، ڈگ مگا جان والے، اور بیماری تو پریشان ہو کے رب دے شکوے کرن والے، یہ تیرے تے بیماری آ جائے بس اس بات تے صبر کیتا کر کہ جدو میں نمازاں پڑھدا ہویا دین تے قائم رہندا ہویا جنت وچ پہنچاں گا، بیماریاں بھول جان گیاں، بیماریاں ختم ہو جان گیاں، اپنا ہدف ٹارگٹ جنت رکھ۔ لوگ پریشان ہو جاندے نے میں مر جاتے کی بڑھ جائے گا، کچھ نہیں بڑھے گا، یہ عمل چنگے ہوئے خوش ہویا کر اپنی موت تے، اور رب محمد دی قسم ہے میں تے کیا کرنا کہ دیندار بندے واسطے موت نعمت ہے، دیندار بندے واسطے موت ایک انعام ہے، موت تو بعد ہی تے سلسلہ شروع ہے، یہ دنیا دے سلسلے مک جان کے، آج مہنگائی دا سلسلہ، آج جناب بیماری دا سلسلہ، آج جناب بدحالی دا سلسلہ، جدو جنت پہنچے گا سارے سلسلے مک جان کے۔ اور نوجوانہ اپنی جنت دا سودا نہ کرنا، کسے بے حیائی دے اندر پڑھ کے اپنی جنت دا سودا نہ کرنا، موبائل دی لعنت دے اندر پڑھ کے اپنی جنت دا سودا نہ کرنا، دنیا دے بازاراں دے اندر جا کے، بلکہ اپنی نظر نو جھکا کے رکھ، گناہ تو بچا کے رکھ، اپنی زبان نو گلا غیبت چغلی دی غلاظت تو بچا کے رکھ، اور اپنا ہدف اور ٹارگٹ اے رکھ میں دنیا دے ہر دکھ نو، دنیا دی ہر تکلیف نو اپنے سینے تے برداشت کر جاؤں گا، اور بالآخر وہ وقت آئے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اصل دے اندر اس تو پہلی آیت پتہ کیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ، توجہ کرنا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَهَنَّمِ زُمَرًا، إِلَى الْجَهَنَّمِ زُمَرًا۔ اس تو اگلی آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنت یہ جنت دیا نعمتاں بھی بے شمار نہیں۔ آئیے توجہ کرنا، آخری واقعہ سننا اور پھر میں جنت دا تعارف پیش کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اے واقعہ مسند احمد دے اندر ہے نبی پاک دے کول ایک پروانہ آیا آ کے آندا سونیا محبوبا او فلاں فلاں بندہ نہیں او دا ایک درخت ہے میرے باغ دے اندر دوسری روایت دے الفاظ نے اے محبوبا جڑا فلاں پروانہ ہے او دا ایک درخت ہے تے او میرے جتھے مکان دی میں بنیاد رکھنی ہے جتھے ایرا رکھنا ہے بنیاد رکھنی ہے او دا درخت میری بنیاد دے درمیان اندر آ رہے ہے اے محبوبہ اس نو کہو کہ اپنا درخت مینوں فروخت کر دے یا اپنا درخت کٹ لوے نبی پاک نے انہوں بلایا آپ فرماندے نے اپنا درخت کٹ لے یا اپنا درخت اس بھائی نو وقف کر دے اللہ پاک تینوں جنت دے اندر درخت دے وے گا وہ کہنے لگا نہیں میں سودا نہیں کرنا میرا درخت بڑا قیمتی ہے میرا درخت بڑا مضبوط ہے اور یہ مسئلہ بھی سن لو حضور نے بھی فرمایا ہے کہ جدو جناب کسی کو کوئی چیز لینی ہے مال لینا ہے اللہ دی رضا واسطے اس دا دل چاہے تے وقف کرے دل نہ چاہے تے شریعت نے زبردستی نہیں کی تھی آئیے توجہ کر رہا انہیں کیا محبوب میں نہیں بیچنا میرا دل نہیں میں نہیں فروخت کرنا وہ چلا گیا آپ نے صحابہ کرام دے اندر اعلان فرما دیتا آپ فرما دینے کون پروانہ ہے جڑا وہ درخت خرید کے تے میرے پروانے نو وقف کر دے ادھی دیوار سدھی ہو جائے ادا باغ سدھا ہو جائے میں نبی پاک انہوں گارنٹی دینا جنت دے اندر اللہ انہوں کھجوران دے باغ دے وے گا جنت دے اندر اللہ انہوں کھجوران دے درخت دے وے گا نبی پاک دے ایک پروانہ اٹھیا جنہ دا نا سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا ایک باغ ہے جدے اندر 600 درخت ہے 600 بوٹا ہے کھجور دا انہ دا ایک باغ ہے جدے اندر 600 بوٹا ہے کھجوران دا نبی پاک دا پروانہ اٹھیا انہوں جا کے کہم دے ایک درخت دے دے تے 600 درختان دا باغ لے لے ان میرے نال سودا کر لے توجہ کرنا ایک اللہ کرنیاں سوکھیاں نے ممبر دے اوپر ایک اللہ سننیاں بھی سوکھیاں نے ایویں نہیں رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایویں نہیں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ کرام سن سارے درخت دے دیتے اپنا باغ دے دیتا ایک درخت خرید لیا ایک درخت خرید لیا اج خرید کے حضور کو لائے میں فرماندے نے محبوبہ اپنے پروانے نو کہہ دو اپنا باغ سیدھا کر لوے اپنی دیوار سیدھی کر لوے میں 600 بوٹا پورا باغ دے کے ایک کو درخت خرید لیا ہے نبی پاک خوش ہو رہنے تے نال آپ فرما رہنے حضرت ابو دادا فرماندے نے محبوبہ وہ جنت دا وعدہ وہ جنت دی کھجوراں دا وعدہ آپ نے فرمایا ابو دادا او وعدہ پکا ہے اللہ تینوں جنت دیاں کھجوراں دے گا ابو دادا دی بیگم دا ایمان ویکھنا حضرت ابو دادا رضی اللہ تعالی عنہ این باغ دے باہر دے اندر آئے نے دیوار تے کھڑے ہو کے نا باغ دے باہر کھڑے ہو کے تے اپنی بیگم دی آندے نے او خورے جی نکلا باہر باغ تو باہر آ جا میں باغ ویچ دیتا ہے سیل کر دیتا ہے تے بیگم آندی ہے کیویں سیل کیتا جے آندہ انجائی نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک بوٹا لے کے دے وے گا انہوں اللہ جنت دے اندر کھجوراں کھوائے گا کھجوراں دے درخت دے وے گا حضرت ابو دادا فرمان دے نے میں اے پورا باغ دے کے جنت دے بوٹے لے لینے تے حضرت ابو دادا دی بیگم کی آندی ہے اللہ والیا اے سودا گھاٹے دا نہیں بڑا بہترین سودا کیتا جے جنت دا سودا کیتا جے جنت دے بوٹیاں دا سودا کیتا جے آؤ نوجوانو رمضان دے بابرکت ایام میں جنت دا سودا کرو نمازاں دے پابند بن کے جنت دے سودا کرو اپنی شرمگاہ تے زبان دی حفاظت کر کے اپنے تصورات دے خیالات دی حفاظت کر کے اللہ پاک فرماتے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین
صحابہ اکرام دے دل دے اندر جنت دا شوق اور جنت دا جذبہ کس قدر بیدار ہے اور کس قدر صحابہ دے دل دے اندر جنت جان دی تڑپ لگی ہے. کاش کہ تیرے میرے دل دے اندر بھی اس طرح دی تڑپ لگ جائے. اور حضور نے فرمایا کہ جب بھی رب سے دعا کرتے ہوئے جنت مانگو ہمیشہ جنت الفردوس مانگا کرو. جنت الفردوس کا سوال کیا کرو اللہ سے. اور وہ جنت کتنی پیاری ہے, اس جنت کا تعارف کیا ہے. ہم نے سنا ہوگا جنت 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 میں جانا ہے, ایک جنت تیار ہے. سب سے پہلی اور عقیدے کی بات یہ ہے کہ آپ کا میرا ایمان ہونا چاہیے کہ رب نے جنت کو بنا دیا ہے اور جنت کو سجا دیا ہے. جنت کے محلات بن چکے, تیار ہو چکے, قیمتی سے قیمتی محلات بن چکے جنت میں. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے حضور نے فرما دیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے خود جنت دیکھ کے آیا ہوں, خود جنت دیکھ کے آیا ہوں. جنت تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے. جنت تیار ہے, بن چکی ہے, سج چکی ہے, اس کے محلات بن چکے ہیں. اب آپ اور میں نے جو سفر کرنا ہے زندگی کا, کہیں خیال رکھنا کہ اس سفر میں جنت سے پیچھے نہ رہ جانا. اور قرآن میں ہے نا ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ رشتہ دار, پڑوسی, عزیز دار ان کو جنت میں نظر نہیں آئیں گے. تو وہ رب سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کہ جنتی مجرموں سے سوال پہلے رب سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں, کھاتے ہمارے ساتھ تھے, رہتے ہمارے ساتھ تھے, دکانداری ہمارے ساتھ تھی, ایک بازار میں دکانیں تھیں, ایک بازار میں مکان تھا, محلہ تھا, آج وہ نظر نہیں آ رہے. رب سے سوال کریں گے, اللہ ان کے سامنے سے پردہ ہٹا دے گا, وہ ان کو جہنم میں سقر نامی وادی میں گڑ گڑاتا ہوا, روتا ہوا, جلتا ہوا دیکھیں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. وہ مجرموں سے سوال کریں گے تم جہنم میں سقر نامی وادی میں کیوں آ گئے. قالو, جرم سنو اور ان کا گناہ سنو. قالو لم نک من المصلین, ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے, رب نے ہمیں سقر نامی وادی جہنم میں پھینک دیا. تو کہیں دوسری طرف نہ چلے جانا, اللہ معاف کرے. اپنا ٹارگٹ, اپنا ہدف, اپنا اینڈ اور اپنا منصوبہ جنت تک رکھنا کہ میں نے جنت پہنچنا ہے, جنت جانا ہے. یہ شوق, یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے. اور جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ کوئی تمہیں گناہ پر مجبور کرے یا کوئی تم سے ایسی زیادتی کروانے پر مجبور کرے تو تم اس کو جواب دو کہ میرا ٹارگٹ ختم ہوتا ہے, میں ہدف سے پیچھے رہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا اور میرا ہدف اللہ کی جنت ہے, جنت میں پہنچنا ہے میں نے. اور اس جنت کا تعارف کیا ہے, اس کے مختلف نام بھی رکھے ہیں رب نے. کہیں اللہ پاک نے اس کو دار السلام کہا, کہیں اللہ پاک نے دار الاخرہ کہا, کہیں جنت و عدن کہا, کہیں مطلق جنت کہا, مختلف قسم کے دار المقام کہا. بہت زیادہ نام ہے جنت کے, لیکن وقت چونکہ قلیل ہوا چاہتا ہے, میں جنت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ وہ جنت کیسی ہے اور کتنی وہ قیمتی ہے اور اس کا کیا انداز ہوگا. سب سے پہلی بات رب نے فرمایا کہ وہ جنت جن جن چیزوں سے میں نے سجائی ہے اور جس جس چیز سے میں نے بنائی ہے
اور وہ کتنی خوبصورت ہے، رب فرماتا ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھنی کیا تھی، کسی دل میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے، اس کا تصور، اس کا سیمپل دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک شہر میں آپ ایک چیز دیکھتے ہیں اور دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں آپ کو وہ چیز چاہیے ہوتی، آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی اس کی بنتر بناوٹ ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے جنت اتنی قیمتی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین بنائی ہے، کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا کھٹکا ہی نہیں پیدا ہوا کہ وہ جنت ہے کیسی، اتنی خوبصورت ہے۔ اور میں سب سے کم جنت کا حصہ جس کو دوں گا نا، سب سے کم جس کو جنت ملے گی، سب سے کم جس کو پلاٹ ملے گا جنت کا، رب فرماتا ہے اس کا اتنا حصہ ہوگا جتنی پوری دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ، پوری دنیا جتنی ہے اس سے 10 گنا زیادہ اور حصہ پڑ جائے، میں سب سے کم کسی بندے کو اتنی جنت دوں گا۔ اب آپ غور کریں، جس کی کم اتنی ہوگی اس کی زیادہ کتنی ہوگی، جس کی کم اتنی ہے کہ دنیا سے زیادہ 10 گنا زیادہ، اس کی زیادہ کتنی ہوگی۔ تو اپنی جنت کو مد نظر رکھیں، اس کا منظر کیسا ہوگا، توجہ کرنا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے صحابہ کرام میں جنت ویکھ کے آیا، جنت دے منظر ویکھ کے آیا، میں جنت دے اندر محلات ویکھ کے آیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اے محبوبہ کسے محل دا تذکرہ کرو، کسے محل دی شان بیان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا محل میں جنت دے اندر ویکھیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوبہ انہاں دا محل کیویں دا جنت دے اندر، کس طرح دا محل ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک موتی ہے، ایک موتی، اللہ پاک نے اس موتی نو گھڑ کے او دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا محل بنایا ہے۔ ایک موتی نو گھڑ کے، ایک موتی نو بنا کے گھڑ کے اللہ پاک نے اس موتی دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا محل بنایا ہے۔ مفسرین محدثین نے اس بات دا اس طرح جواب دیتا ہے کہ سیدہ النساء سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے محل دی اے شان کیوں ہے، اے مقام کیوں ہے، اے عظمت کیوں ہے؟ مفسرین محدثین فرماتے ہیں جدو حضور نے شروع اندر نبوت دا اعلان کیتا، آپ نے رسالت دا اعلان کیتا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دے نکاح اندر آئیاں، آپ دے نکاح اندر آئیاں، مومنہ دی ماں بنیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تے وہ مالدار عورت سی، بڑی مالدار عورت سی، انہیں اپنا سارا مال حضور واسطے، دین واسطے وقف کر دیتا ہے۔ فرمایا محبوبہ جتھے دل کردہ ہے، جویں دل کردہ ہے دین اسلام تے میرے مال نو صرف کرو، خرچ کرو۔ اللہ پاک نے دی اس محبت دی وجہ تو ایک موتی دے اندر، ایک موتی دے اندر جڑی گل شروع اندر میں کیتی ہے انہوں ذرا ہن سمجھن دی کوشش کرنا۔ میں شروع اندر دسیا ہے کہ کسے دل اندر کدے خیال آ ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت کیویں دی ہے، وہ جنت کس طرح دی ہے۔ اور تو سوچ دوئے گا اے موتی جڑیاں بیبیاں لاندیاں نے کپڑیاں دے، اے موتی ہوئے گا، کیڑا موتی ہوئے گا، کیویں دا موتی ہوئے گا، کتنا بڑا ہوئے گا، انہوں دروازہ کدو ہوئے گا، کھڑکی کتو ہوئے گی، انہوں تراشیہ کیویں ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا طالب، کوئی
نہیں جاندا، کسے دے دل دے اندر کسے دی اکھ نے ویکھیا نہیں، کسے دے دل دے اندر او کھٹکئی پیدا نہیں ہویا۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہکو موتی نو گھڑ کے ہکو موتی نو بنا کے رب نے خدیجہ دا محل بنایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوبہ ہور کی ویکھیا؟ آپ فرماتے ہیں میں چل رہا سا جنت دی سیر کر رہا سا، واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، جنت ہوئے تے سیر کرنے والے حبیب خدا ہون، محبوب خدا ہون، محبوب کبریا ہون، حبیب کبریا ہون، نبی پاک ہون۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت دی سیر کر رہا سا، میں اچانک ایک محل ویکھیا، او دے درمیان دے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، درمیان دے اندر ایک عورت بیٹھی ہے۔ محل اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اندروں باہر نظر آمدا ہے تے باہروں اندر نظر آمدا ہے، اتنا بریک محل بنایا گیا تراش کے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر یا رسول اللہ، صحابہ کرام محبت دے نال جنت دا ذکر سن رہے ہیں، جنت دے محلات دا تذکرہ سن رہے ہیں نبی پاک دے کولوں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ میں جبریل نو پوچھیا کہ اے محل کس دے؟ تے جبریل کہنے لگا محبوبہ ایک قریشی خاندان دے ایک نوجوان دے۔ میں پوچھیا او قریشی خاندان دا کون نوجوان ہے؟ آپ فرماتے ہیں محبوبہ اے عمر بن خطاب دے۔ اللہ دی قسم توجہ کرنا، صحابہ کتنے عظیم سن، اے نبی پاک دی مجلس دے اندر عمر بن خطاب بھی موجود نے۔ آپ فرما رہے ہیں عمر میں جنت دے اندر تیرا محل ویکھیا۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا دل کیتا اس محل دے اندر ایک باری داخل ہوا، پھر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، تیرا غصہ یاد آ گیا کہ اندر عورت بیٹھی ہے، تیری غیرت یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں محبوبہ کیویں دی گل کرتے ہو؟ میں عمر بھلا تہاڈے تے غیرت کراں گا، تسی اندر جاندے میں عمر دا محل ویکھ کے آندے۔ نبی پاک جنت دا تذکرہ کر رہے ہیں، جنت دے محلات دا۔ اگلی حدیث سننا تے تڑپ جانا، جنت کتنی عظیم ہے، دنیا تے سودے نہ کرنا، دنیا تے پیچھے نہ رہ جانا، اپنا ہدف جنت رکھنا، ٹارگٹ جنت رکھنا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں محبوبہ رب نے مخلوق کے دے نال بنائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ مخلوق رب نے پانی نال بنائی ہے۔ چلدیاں چلدیاں حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں محبوبہ رب نے جنت کیویں بنائی ہے، جنت دے محلات کیویں بنائے نے؟ آقا کائنات فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک اٹ سونے دی تے ایک اٹ چاندی دی۔ کئی بندے پریشان ہوندے نے نا، جہیز نہیں دیتا گیا، بیٹی نو سونا نہیں دیتا گیا، ساڑھے کو سونا نہیں۔ اللہ کے بندے دین پر عمل کر، خود بھی اور اپنی مستورات کو بھی دین کا پابند بنا، اور جب بچے بات کرے، بچے مطالبات کرے، یہ تربیت کر کہ بیٹا رب ہمیں وہ جنت دے گا جس کی دیواریں عام اینٹوں سے نہیں، ماربل سے نہیں، سنگ مرمر سے نہیں، جس کی دیواریں اس طرح بنی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور اس میں سیمٹ کون سا ہوگا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا رب کستوری کو گارے کے طور پر، سیمٹ کے طور پر استعمال کرے گا جنت میں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، یہ جنت کی دیواریں ہوں گی۔ اب آپ تصور کریں اس جنت میں جانا چاہتے ہیں یا یہ جو ذلیل دنیا ہے جس میں ضلالت ہی ضلالت ہے، گمراہی گمراہی ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، یہاں رک جانا چاہتے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کر، رب کے حقوق چھوڑ کر یہاں رک جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ صحابہ جنت کا ذکر سن رہے ہیں کہ وہ جنت اتنی خوبصورت ہے۔ چلدیاں چلدیاں صحابہ کرام پوچھتے ہیں محبوبہ اس جنت دے اندر پھل کی ہون گے، کھان پین کی ہوئے گا؟
بلکہ اس تو پہلے روک کے گھور حدیث سناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جنت دا تذکرہ کر رہے سن کہ انج پھل ہون گے، انج عمارتاں ہون گیاں، انج جنت ہوئے گی، ایک پینڈو صحابی زمیندار صحابی کہنے لگا محبوبہ اتھے کھیتی باڑی دا کم بھی چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی۔ تو سوچو گے کہ صحابی نے سوال ایک کیوں دا کیتا محبوبہ اتھے کھیتی باڑی دا سسٹم بھی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میرے پروانے کیوں نہیں، او زمین بڑی زرخیز ہے، ادھروں تسی بیج بونا شروع کرو گے، پچھو رب اسے وقت فصل نو تیار کر دے گا، جو جو توڑے دل اندر خیال آئے گا، تصور آئے گا۔ اینجی ساڑھے ایک جماعت دے بہت بڑے عالم نے وہ جنت دا تذکرہ کر رہے سن تے ایک جٹ زمیندار اٹھیا تے کہنے لگا تسی جو کہہ رہے ہو کہ ہر چیز جنت وچ ملے گی، جو چاہو گے ملے گا، جو دل کرے گا ملے گا، حقہ ملے گا جنت اندر؟ یہ وہ سوال ساڑھے عالم کل کرن لگا، حقہ ملے گا جنت اندر؟ عالم بھی عالم سی نا، کہنے لگے ہاں ہاں حقہ ملے گا، لیکن حقے تے بات اگ جڑی نا وہ جہنم تو رکھ کے لے آنی پہ گی، اتھو رکھ کے لے آنی پہ گی۔ صحابی کہنے لگا محبوبہ کھیتی باڑی دا سسٹم ہوئے گا جنت دے اندر؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں ہر چیز جو دل چاہے گا، دل چاہے گا، پھل بھی ہوئے گا، فروٹ بھی ہوئے گا، میوہ جات بھی ہون گے، تے کتنے قیمتی میوہ جات ہون گے۔ نبی پاک صلاۃ الخسوف پڑھا رہے ہیں، سورج گرین لگن دی، چند گرین لگن دی نماز پڑھا رہے ہیں نبی پاک، اس نو صلاۃ الخسوف کیا جاندہ ہے۔ اچانک جماعت کرانے نبی پاک تھوڑے جائے اگاں ہوئے، پھر حضور پچھا ہوئے، صحابہ بھی اگاں ہوئے، پھر پچھا ہوئے، سلام پھریا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ اکرام فرماندے نے سونے محبوبہ اساں تانوں ویکھیا نماز اندر تھوڑے اگاں ہوئے پھر تھوڑے پچھا ہوئے، وجہ کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے صحابہ میرے سامنے جنت دا منظر پیش کر دیتا گیا تے ایک انگوراں دا گچھا لٹکا دیتا گیا میرے سامنے، میں اگاں توڑن نو ہویا، لیون نو ہویا تے رب نے منع فرما دیتا محبوبہ نہیں دنیا دے اندر نہیں۔ تے اگلی گل سنو صحابہ اکرام، جے میں گچھا توڑ لیندہ، توجہ کرنا، جے میں گچھا توڑ لیندہ جنت دے اندر وہ گچھا میں اکھیڑ لیندہ، انگوران دا توڑ لیندہ، میری ساری امت کھاندی رہندی، قیامت تک کدے وہ گچھا ختم نہ ہوندہ۔ یہ جنت دے پھل نے، یہ جنت دے معاملات نے، اپنی جنت واسطے تیاری کر، ہر عمل جنت واسطے کر کہ جنت تو پچھے نہ رہ جائے، کہ جنت دا سودا نہ کر لینا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ادھے نال حضور فرما رہے ہیں جنت دے اندر نہراں بھی ہون گیاں، جنت دے اندر نہراں بھی ہون گیاں۔ 26واں پارہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت دے اندر متقی لوگاں دے نال جو نہراں دا وعدہ کیتا گیا ہے وہ سچا ہے۔ پہلی نہر کدی ہوئے گی؟ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پانی ہوئے گا اتنا زبردست صاف شفاف پانی دیا نہراں ہون گیاں جو بدبودار نہیں ہوئے گا، غیر آسن جدا ذائقہ نہیں بدلے گا، جڑا پانی خراب نہیں ہوئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، توجہ کرنا، تڑپ جانا،
وانہار من لبن وانہار من لبن. جدو میں پڑھیا سوچے عجیب بات رب نے سچ فرمایا ہے کہ جنت دیاں نعمتاں ایسیاں نعمتاں نے بندے دے ذہن اندر نہیں آ سکدیاں، خیالات اندر نہیں آ سکدیاں. وہ ایسیاں نعمتاں نے بندے نے کدے ویکھیاں نہیں ہونگیاں، کسے اکھ نے ویکھیاں نہیں ہونگیاں. اللہ پاک فرماتے ہیں وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اللہ پاک فرماتے ہیں دودھ دی نہر ہوئے گی، دودھ دی نہر ہوئے گی، دودھ دی نہر ہوئے گی. ایک پائیا دودھ تے کلو دودھ تے جناب من دودھ تے جناب 40 کلو دودھ تے اتنے کلو دودھ لین والے لوگ پریشان ہوندے نے تسی کتنا کلو دودھ پرچیز کر دیو 5 کلو 10 کلو بڑا مہنگا ہے جی. اللہ پاک فرماتے ہیں وانہار من لبن لم یتغیر. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت دے اندر پانی دی نہر بھی ہوئے گی تے دودھ دی نہر بھی ہوئے گی جدا ذائقہ خراب نہیں ہوئے گا، انہوں رکھن دی تے سٹور کرن دی کوئی ضرورت نہیں. لم یتغیر. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت دے اندر دودھ دی نہر ہوئے گی. ہو لوگوں عیاشی دے اندر آگے، جوانی دے اندر آگے، بدماشی دے اندر آگے، پیسے دے نشے دے اندر آگے تے خاندانی تکبر دے اندر آگے دنیا دا کدے شراب نہ پینا، شراب نو منہ نہ لانا، شراب دا گھٹ نہ بھرنا. اس ذائقے دے اندر میں بدماش ہونا، میں بڑا ہونا، میں جوان ہونا، میں اصلی شراب پیتی ہے. اللہ دی قسم ہے جنہیں دنیا دی شراب نو منہ لایا، دنیا دی شراب پیتی. وانہار من لبن لم یتغیر. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت دی نہراں تو دور کر دیتا جائے گا، جنت دے دودھ تو دور کر دیتا جائے گا، جنت دے پانی تو دور کر دیتا جائے گا. اگلی گل سننا وانہار من خمر لذت الشاربین. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک شراب دی نہر ہوئے گی. وہ شراب عام شراب نہیں ہوئے گا، گندا شراب نہیں ہوئے گا. اے جناب فروٹ نو رکھ رکھ کے سٹور کر کر کے خراب کر کر کے تے گندا سمیلدار شراب نہیں ہوئے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں شرابن طہورا. وہ پاکیزہ شراب ہوئے گا، پاکیزہ شراب ہوئے گا. کتنا پاکیزہ ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا جنت دے اندر شراب ہوئے گا جتنا کوئی مرضی پی لوے او دے نال ذہن خراب نہیں ہوئے گا، نشہ نہیں چڑھے گا، بلکہ چہرے تے تر و تازگی آ جائے گی. اگلی گل سننا وانہار. قرآن پڑھ رہے ہیں وانہار من عسل مصفا. اللہ پاک فرماتے ہیں جتے پانی تے دودھ تے شراب دی نہر ہوئے گی وانہار من عسل مصفا. او دے نال ایک شہد دی نہر ہوئے گی، مکھی دی نہر ہوئے گی، جنت دے اندر شہد دی نہر ہوئے گی. یہ ساریاں نہر چل رہی ہونگیاں. اے اللہ کون پیوے گا انہاں نو، کون استعمال کرے گا؟ فرمایا وہی استعمال کرے گا جو میری جنت دے اندر آئے گا، جنت دے ٹارگٹ نو پورا کرے گا، جنت دے ہدف نو پورا کرے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سورہ طار دے اندر اللہ پاک نے توجہ کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا. اللہ پاک نے سورہ طار دے اندر ایک اور نقشہ کھینچیا جنت دا کیویں دی جنت ہوئے گی. اللہ پاک فرماتے نے توجہ کرنا کتھوں کتھوں قرآن پڑھیا جائے. اللہ پاک نے جنت دے تذکرے بڑے پیار نال کیتے نے. اللہ پاک فرماتے نے متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا.
جنت دا ماحول کیسا ہوئے گا، موسم کیسا ہوئے گا. ایتھے جناب تسی 200-400 لوگ بیٹھے ہو تے ماحول خراب ہو جاندا ہے. ہن حبس بن گئی ہے، ہن گرمی بن گئی ہے. جے موسم سردی دا ہوئے تے ٹھنڈک بن گئی ہے، دروازے بند کر دیتے جان، کھڑکیاں بند کر دیتیاں جان. جنت دا موسم کیسا ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں متقین فیہا علی الارائک، این جنتی چودھری تکیاں تے ٹیک لگا کے بیٹھے ہون گے. تے جنت دا موسم کیسا ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج دی تپش ہوئے گی تے نہ ہی اتھے کوئی اینی ٹھنڈک ہوئے گی کہ لوگ ٹھنڈک محسوس کرن. اے پیارا موسم دے مطابق، جسم دے مطابق، طبیعت دے مطابق این بہترین ماحول ہوئے گا، بہترین جناب کولنگ والا ٹھنڈا ٹھنڈا درمیانہ موسم ہوئے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اور انداز تے توجہ کرنا، جنت جنت وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنتی جس چیز دی خواہش کرن گے، سیب کھانا چاہنا، انگور کھانا چاہنا، جناب ایپل کھانا چاہنا، بنانا کھانا چاہنا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهَا. 29واں پارہ سورہ دار آخری رکوع پڑھنا پیا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو گچھے سامنے لٹک جان گے، گچھے سامنے لٹک جان گے جو خواہش کرن گے. جی فروٹ بڑا مہنگا ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، کوئی شک نہیں، واقعی مہنگائی ہو گئی ہے. عام درمیانی طبقے دے بندے تو پہنچ تو سارا کچھ مانگ ہے، فروٹ مانگ ہے. کھجور نہ روز افطار کیتا کر، سنت دے مطابق سادہ پانی پی کے کھجور نہ روز افطار کر کے تے دل اندر خواہش رکھیا کر جیڑا بھی فروٹ دنیا تے موجود ہے میری پہنچ تو باہر ہے، انشاءاللہ میں جنت اندر کھاواں گا تے رج رج کے کھاواں گا. حرام دی کوشش نہ کیتا کر اپنے بچیاں نو. میں جاننا وا کہ باپ دی طبیعت کی ہوندی ہے، باپ دا مزاج کی ہوندا ہے، ایک باپ دا دل اپنی اولاد دے بارے کی ہوندا ہے. باپ چاہندا ہے کہ جو کچھ لبے میں اپنی اولاد نو پہنچاواں تے کھلاواں. خدا را اپنی اولاد نو حرام نہ کھانا، کھجور نہ روزہ افطار کر، سادے پانی نہ روزہ افطار کر، جھوٹ بول کے حرام کما کے حرام لے آ کے کسے دے ہاتھ تے کسے دے حق تے ڈاکہ مار کے نہ کھلانا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اینی گچھے لٹکے ہون گے، جنتی تکیاں تے ٹیک لگا کے بیٹھے ہون گے. اٹھنا بھی نہیں پے گا، منگنا بھی نہیں پے گا. پانی دی پیاس لگی ہے، کوئی پانی پینا چاہتا ہے، کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے، منگنا نہیں پے گا، اٹھنا نہیں پے گا. کی منظر ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت دے اندر سونے تے چاندی دیاں پلیٹاں لگیاں ہون گیاں، گلاس لگے ہون گے، برتن لگے ہون گے. اے جنت دا تذکرہ کر رہا، رمضان دا مہینہ ہے، حضور دی حدیث بھی یاد رکھنا. آپ فرماتے ہیں بدبخت او بندہ، ہلاک او بندہ جڑا رمضان دا مہینہ پائے تے اپنے آپ نو بخشوا نہ سکے، جنتی نہ بنوا سکے. اور لوگوں اے او جنت ہے جو رب نے تیار کر رکھی ہے تیرے واسطے، رب نے بنا رکھی ہے تیرے واسطے. تکیے لگ چکے ہیں، برتن لگ چکے ہیں، بستر لگ چکے ہیں، جنت بچھائی جا چکی، بن جا چکی. اور رستے تے رک نہ جانا نمازاں چھوڑ کے، اور رستے تے رک نہ جانا بدکاری کر کے، اور رستے تے رک نہ جانا سودی کم کر کے، اور رستے تے رک نہ جانا حضور دی نافرمانی کر کے، اور رستے تے رک نہ جانا یا کدے اور پاسے نہ چلا جانا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تیرا وہی ٹارگٹ ہے، وہی تیرا ہدف ہے. وسیق الذین
نتقوا ربهم الى الجنت زمرا، پہلا گروہ جدو جنت جائے گا وہ کتنا گروہ ہوئے گا؟ 70,000 بندہ۔ توجہ کرنا، حضور نے فرمایا 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب دے رب جنت عطا کر دے گا۔ 70,000 بندہ دعا کیتا کر اللہ انہاں 70,000 میں شمار فرما دے وے بغیر حساب کتاب دے۔ تے نبی پاک نے فرمایا ساریاں ایک دوجے دا ہاتھ پکڑیا ہوئے گا، ہاتھاں دے اندر ہاتھ ہون گے، اج اکو لین وسیق الذی، آیت دا ترجمہ سمجھن دی کوشش کرنا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، پہلا لشکر تے گروہ جنت جائے گا، 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب دے جنت جائے گا۔ نبی پاک فرماتے نے ہاتھاں دے وچ ہاتھ ہون گے، این جدوں پہلا بندہ داخل ہوئے گا نال ہی آخری بھی داخل ہو جائے گا۔ اتنا جنت دا دروازہ چوڑا ہوئے گا، پہلا داخل ہوئے گا نال ہی آخری بھی داخل ہو جائے گا۔ آئیے توجہ کرنا، جو میں پیغام دینا چاہنا، اٹھنا نہیں پے گا، برتن لگے ہون گے، سونے چاندی دے برتن لگے ہون گے، دنیا تے حرام نے تو آڈے میرے مسلمانہ تے مومنہ تے سونے دے برتن تے سونے دے چمچ تے سارا کچھ استعمال کرنا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے، ریشم استعمال کرنا حرام ہے۔ توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے نے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ کہ برتن لگے ہون گے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، زنجبیل ملا کے ادرک دا کعبہ ملا کے پانی ملا کے لوگوں نے پلایا جائے گا۔ کیویں پلان گے؟ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بچے جنت دے اندر گھومدے ہون گے، چلدے پھردے ہون گے تے نظر انج آئے گا جویں موتی چل رہے ہیں۔ چھوٹے بچے، خوبصورت بچے، خوبصورت ترین بچے جنت دے اندر چل رہے ہون گے تے انج لگے گا جویں موتی چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور کو پوچھیا محبوبا مشرکین تے کافرین دے بچے جو بچپن دے اندر فوت ہو جاندے نے، او تے کافر بھی نہیں تے مشرک بھی نہیں تے او حالے جوانی چڑھے بھی نہیں تے پتہ بھی نہیں، بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے، اکھاں کھولیاں تے نال ہی فوت ہو گئے، او کدھر جان گے؟ آپ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ پاک جنت دے اندر انہاں نو خادم بنا کے اٹھائے گا، جنتیاں دی خدمت کرن گے، جنتیاں دی خدمت کرن گے بچے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا کبیرہ، اللہ پاک فرماتے نے جنت دے اندر اور بھی بے شمار نعمتاں ہون گیا جنتی لوگاں واسطے، تے جدو جنتی جنت دے اندر داخل ہو جان گے بے شمار اوصاف نے، بے شمار جنت دا تعارف ہے، کدے محلات نے، کدے نہران نے، کدے جنت دے پھل نے، کدے جنت دے جناب مختلف فواکہ، مختلف پھل نے، مختلف قسم دے فروٹ نے جنت دے اندر، مختلف قسم دیاں چیزاں نے جنت دے اندر۔ آئیے جو میں آخر دے پیغام دینا چاہنا کہ جنت ملے گی کہ میں جنت لینا چاہنا ہے، چند مسئلیاں تے عمل کیتا کر رب جنت عطا فرمائے گا۔ سب تو پہلی بات نوٹ کر لو، لکھ لو دل و دماغ دی تختی دے اندر، میں پہلے بھی تے اج بھی تے ہون بھی اپنی ایک ایک بات دا ذمہ دار آ، اللہ پاک دی رحمت دے نال، پوری امانت دے نال، پوری دیانت دے نال، شرافت دے نال اور قرآن و سنت دی روشنی اندر بیان جاری رکھ داواں۔ نبی پاک فرماتے نے جس بندے نے اللہ اور رسول نو من لیا، اللہ دی ذات تے ایمان لے آیا، رسولاں تے ایمان لے آیا، نبیاں تے ایمان لے آیا، رسولاں دی تصدیق کی دی، نبیاں دی تصدیق کی دی، اللہ پاک ایسے بندے نو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اسی جتنے ساتھی موجود ہیں اللہ نو منن والے، رسول اللہ نو منن والے، منن دا معنی اے وے کہ رب تو علاوہ پھر اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، کسے نو او دے برابر، کسے نو او دا شریک نہیں بنانا، منن دا ایمان ہے، رسول اللہ دا ایمان ہے، آپ دی ذات بھی آخری ہے، مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آپ دی چلے گی، اطاعت بھی نبی پاک دی چلے گی، آپ دا فیصلہ آخری دے، آپ دی بات حتمی دے، آپ دا جو آپ فرما دیں وہی شریعت ہے، وہی حق ہے۔ باتاں بڑیاں طویل ہیں لیکن مختصر کرنا چاہنا
فرمانا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ حق تے ہووے سننا توجہ نال حدیث سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک جنت دے اندر کارنر تے ایک محل تیار کیتا ہے کارنر دے ٹاؤن بندے نے سوسائٹیاں بندیاں نے کالونیاں بندیاں نے لوگ آندے نے کہ میں کارنر تے پلاٹ لینا ہے نکر تے پلاٹ لینا ہے اللہ پاک نے جنت دے کارنر تے نکر تے ایک پلاٹ بنایا ہے ایک محل بنایا رب نے کدے واسطے محبوبہ فرمایا او بندہ جڑا حق تے ہووے تے جھگڑا چھوڑ دے وے حق تے ہووے تے جھگڑا چھوڑ دے وے حق تے ہووے تے جھگڑا چھوڑ دے وے ساڈے سارے جھگڑے اس واسطے ہوندے نے مولانا میں حق تے ہاں میں سچا ہاں میرے کول دلائل نے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سچا بھی ہووے تے حق تے بھی ہووے رائٹ تے بھی ہووے پھر جھگڑا چھوڑ دے یار جاندی کر دفع کر یار میری ہی غلطی سی میں جاندی کرنا میں نیوی کردا میں معذرت کرنا میں چھڑ دینا میں معافی منگنا جڑا بندہ و انکان محقن نبی پاک فرماتے نے جڑا حق تے ہوئے تے جھگڑا چھوڑ دے جی میں پہلے آ رہا سا جی میری زمین بن دی ہے ایتھے میں بنیاد رکھنی ہے 1 فٹ دا رولا 2 فٹ دے رولے او مسلمانوں جنت دا محل تیار ہے تو دنیا دے رولے اندر پہ گئے ہیں نبی پاک فرماتے نے جڑا حق تے ہوئے تے جھگڑا چھوڑ دے وے جاندی کرے طاقت اندر بھی ہوئے تے جھگڑا چھوڑ دے وے نبی پاک فرماتے نے جنت دے کارنر دے ہوتے رب دے وہ دے واسطے محل بنایا ہے اگلی گل سننا آقا کائنات فرماتے نے جنت دے درمیان دے اندر آبادی دے اندر جنت دے درمیان دے اندر فی اوسط الجنہ جنت دے درمیان دے اندر رب نے ایک محل بنایا ہے ایک بلڈنگ بنائی ہے اے محبوبہ کے دے واسطے کیڑا خوش قسمت کیڑا امتی ہے آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ مزاح دے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے مزاح دے اندر جھوٹ نہ بولے کسی نو ہسان واسطے وہ سٹیج ڈرامے سنن والو جگتا سنن والو مزاح دے اندر گلا کر میں تے مزاح کیتا ہے میں تے مزاح کیتا ہے اگلے دی جان کڑ لئی تے میں مزاح کیتا ہے اللہ دی قسم ہے لوگاں نے مزاح دے اندر لوگاں دی جاناں قربان کر دتیاں مزاح دے اندر کسی دی زندگی نال کھیل گئے مزاح دے اندر کسی دی زندگی برباد کر دیتی 1 اپریل گزرے ہے نا مسلمانہ نے اپریل فول منایا ہے مسلمانہ نے اپریل فول منایا ہے ایک انتہائی قیمتی بندہ انتہائی دیندار بندہ میں موبائل تے ویکھیا فیس بک تے ویکھیا انہیں جناب دیکھیا پیٹرول دی قیمت 400 ہو گئی جناب ڈیزل دی قیمت اتنی ہو گئی باقاعدہ خبر بنا کے میں حیران ہویا کہ اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول ڈیزل میں جناب رابطہ کیتا پوچھیا اللہ دے بندے اے خبر تو لائیے آمدہ 1 اپریل نہیں میں تے اپریل فول منا رہا 1 اپریل نو جھوٹ بولیا جاندہ ہے واہ مسلمانوں تھوڑی مسلمانی دے کیا کہہ رہے ہیں یہودیاں پچھے لگ کے عیسائیاں پچھے لگ کے غیر مسلمان پچھے لگ کے تسی بھی کدھر چل نکلے ہو حضور فرماتے نے جڑا بندہ مزاح دے اندر بھی جھوٹ چھوڑ دے اللہ جنت دے درمیان دے اندر انہوں محل دے گا اگلی گل سننا وفی اعلیٰ جنت دے اندر جو اعلیٰ کوٹھی ہے جو اعلیٰ محل ہے رب نے کو دے واسطے تیار کیتا ہے حضور فرماتے نے وحسن خلق ہی جدا سب تو بہترین اخلاق ہے یہ بولتا ہے تے میٹھا بولتا ہے ترش نہیں بولتا سختی نال نہیں بولتا اپنے رویے اندر بڑا پیار رکھتا ہے او دے رویے دے اندر اخلاق بڑا چنگا ہے طبیعت دا بڑا چنگا ہے نبی پاک فرماتے جدا اخلاق چنگا ہے وفی اعلیٰ جنت دے اندر جو اعلیٰ مقام ہے اعلیٰ کوٹھی ہے رب نے اس بندے دے نام لگا دیتی ہے آؤ لوگو جنت دا شوق پیدا کر جنت دا ذوق پیدا کر اپنا ٹارگٹ جنت بنا جنت جانا ہے جس جنت اندر محلات نے جس جنت اندر نہران ہے جس جنت دے اندر ہر نعمت رب نے تیار کر رکھی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اللہ پاک اسی زمرے اندر شامل فرما دے اسی جتھے اندر شامل فرما دے اسی گروہ اندر شامل فرما دے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی
اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها پریشان نہ ہویا کر فلاں بندے مینوں سلام نہیں کیتا، پریشان نہ ہویا کر فلاں بندے مینوں سلوٹ نہیں ماریا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم، آ جاؤ جنتیو سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی جنت دا ذوق اور شوق پیدا فرمائے، اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جس نال اسی جنت دے مستحق بن جائیے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔